شیخ محترم کا وقت ہے 40 منٹ معذرت کے ساتھ۔ بڑھیا بولتا تھا علمی تقریر ہوتی ہے، کتنے علمی تقریر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ لائق صدر احترام جناب صدر اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے گاؤں کے آس پاس کے معزز مکرم سامعین، پردے کی ووٹ سے ہماری باتیں سن رہی میری ماؤں اور بہنوں، مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے مسلم نوجوانوں میں بگاڑ، اسباب و حل۔ حاضرین گرامی، آج کل ہمارا پورا معاشرہ فتنوں کی زد میں ہے، چہار جانب آزمائشیں، امتحانات، فتنے منہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ گھر میں فتنہ ہے، گھر کے باہر جائیں گے وہاں بھی فتنہ ہے، چوراہوں پر، سڑکوں پہ، بازاروں میں، جہاں کہیں آپ جائیں گے آپ کو طرح طرح کے فتنے نظر آئیں گے۔ کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں جمال کا فتنہ ہے، کہیں عورت کا فتنہ ہے، کہیں مرد کا فتنہ ہے، کہیں جدید ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے، کہیں موبائل کا فتنہ ہے، کہیں اور کسی چیز کا فتنہ ہے۔ مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے بے شمار فتنے وجود پذیر ہیں اور پوری انسانیت بالعموم اور نوجوان بالخصوص ان فتنوں کی زد میں ہے۔ مسلم معاشرے کا نوجوان خاص طور پر ان فتنوں کے پیچھے دیوانہ ہے۔ حاضرین گرامی، کتاب و سنت سے دور ہو کر کے ایک مسلم نوجوان کو آپ دیکھیں گے یا عمومی طور پر آپ دیکھیں گے تو مسلم معاشرے کے اکثر افراد، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، ان فتنوں کی زد میں ہے۔ کیونکہ مجھے خطاب نوجوانوں سے کرنا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے مسلم نوجوانوں میں آج اعتقادی طور پر عقیدے کی بہت ساری خرابیاں، اعتقاد کی بہت سی گڑبڑی آج ہمارے مسلم نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ بمبئی گئے اور لوٹ کے آئے تو
مال و دولت کے کمانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے. گلے میں کچھ لٹک رہا ہے, ہاتھوں میں کچھ لٹک گیا, بہت سارے لوگوں کمر میں بھی پگڑی بندھ گئی, اور کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے پیر میں بھی کچھ رہتا ہے, جہاں پایا وہاں باندھ لیا. حاضرین گرامی, یہ عقیدہ و ایمان کا سودا آج مسلم معاشرے کے نوجوانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شادی ہوئی اور 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا بچے سے, اب پھرنے لگے یہاں وہاں, کوئی ایک در چھوڑنا گوارا نہیں کیا. کہیں یہاں اپنے ایمان کا سودا کیا, وہاں اپنے عقیدے کو خراب کیا, وہاں جا کر کے عقیدے کو خراب کیا, ان لوگوں کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا جو خود اللہ کے محتاج ہیں, جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں. ان لوگوں کے سامنے جا کر کے مسلم نوجوانوں نے مانگنا شروع کیا. حاضرین گرامی, یہ عقیدے کی خرابی نہیں, یہ اعتقاد کا بگاڑ نہیں تو پھر اور کیا ہے. تھوڑی سی مصیبت آئی, تھوڑی سی پریشانی آئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگے, برا بھلا کہنے لگے, ارے اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے گھر دیکھ لیا ہے, ساری مصیبتیں یہی آ گئی ہیں. حاضرین گرامی, آج ہمارے مسلم نوجوانوں میں عقیدے کی, ایمان کی, اعتقاد کی کمی بہت حد تک داخل ہو گئی ہے. تعویذ و گنڈے کا چلن ہے, دنیا بھر کی شرکیات, بدعات اور خرافات ہمارے مسلم نوجوانوں میں پھوٹ کر بھرے ہوئے ہیں. اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. عملی میدان میں دیکھا جائے تو ہمارا مسلم نوجوان حد سے زیادہ پیچھے ہے. مسجدوں میں 5 وقتہ نمازوں کی حالت دیکھی جائے تو بہت کم ایسے نوجوان ملیں گے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. 2-4 بوڑھے جو جانے والے ہیں وہی مسجدوں میں ملتے ہیں, اور نوجوان خراٹے کی نیند لیے ہوئے فجر کے علاوہ میں سو رہا ہے. حاضرین گرامی, یہ عملی بگاڑ نہیں ہے تو کیا ہے. رمضان کے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم نوجوان ہوٹلوں میں نظر آئے گا وقت سے پہلے افطاری کرتا ہوا. لباس اور پوشاک کا معاملہ دیکھا جائے تو ہمارا مسلم نوجوان ایسا لباس پہنتا ہے, معاف کیجیے گا, جلدی سے بیٹھنا ہو تو پھٹ جائے. چڈی ان کی پینٹ سے اوپر ہوتی, شرمگاہ کا حصہ نظر آتا ہے. اگر آپ ان کے پیچھے نماز کی دوسری صف میں آپ ہو, پہلی میں وہ, اور رکوع میں جانا ہو, نماز خطرے میں, شرمگاہ کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے. مسلم عورتیں, ہمارے گھروں کی خواتین, نوجوان عورتیں کیا کیا پہن لیتی ہیں کچھ پتا نہیں. کوئی دھوتی پہن رہی ہے پیجامہ کے نام پہ, کسی کی قمیص اوپر جا رہی ہے, چاند بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. سب ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. کون دے رہا ہے انہیں یہ زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ لباس, یہ چمک دمک والے لباس کون انہیں دے رہا ہے؟ کس کے سامنے یہ پھٹے چاک والی قمیصیں پہن رہی ہے؟ حاضرین گرامی, ہمارے گھروں میں ایک باپ کے سامنے, ایک بھائی کے سامنے, ایک شوہر کے سامنے یہ ساری داستانیں رونما ہوتی ہیں اور ہم خاموش تماشائی ہیں. آخر یہ بگاڑ نہیں ہے, یہ مسلم نوجوانوں, مسلم مردوں, مسلمان عورتوں کا بے راہ رو ہونا, صراط مستقیم سے بھٹکنا نہیں ہے تو پھر اور کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالا جائے, اپنے گھر کے مردوں کو, عورتوں کو, خاص طور پر نوجوان مردوں کو, نوجوان عورتوں کو سنبھالا جائے. ان کو صحیح راستے پر مائل کیا جائے, صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی جائے, اس لیے کہ یہی قوم کے مستقبل ہے. یہی اگر صحیح رہے تو آنے والی نسلیں صحیح رہیں گی. اگر یہ خراب ہو گئے تو آنے والی نسل خراب ہو جائے گی. اگر یہ نوجوان مرد, یہ نوجوان عورتیں بدعقیدہ رہی, شرک کے دلدادہ رہی, بدعت و خرافات میں ملوث رہی, تو یاد رکھیے شادی کے بعد ان کے نطفے سے جنم لینے والی اولاد, اس پر بھی ان کی بدعقیدگی کا اثر ہوگا.
عقیدگی کی وہ تمام چیزیں لیے ہوئے آئے گا اور پھر وہ بھی شرک بدعت خرافات میں ملوث نظر آئے گا جو اس نے اپنے ماں باپ میں پایا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں انہیں صحیح راستے پر لانا یہ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے کہ یہی مستقبل ہے قوم کے، یہی معمار ہے قوم کے، یہی قوم کو بنانے والے ہیں۔ آگے چل کر کے قوم کی ترقی انہی کے ہاتھوں پر ہے۔ اگر یہ مسلم عورتیں ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، تو ان کے بدن سے بچے اور بچیاں جنم لینے والی ہیں جو مسلم معاشرے کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے سماج کو، ہمارے گھر کو، ہماری سوسائٹی کو اچھا یا برا بنانے والی ہے۔ اگر یہ اچھی رہی، یہ نوجوان اچھے رہے، یہ نوجوان عورتیں اچھی رہی تو آنے والی نسل صحیح رہے گی، اور اگر یہ خراب ہو گئی تو پھر آنے والی پوری نسل تباہی کے دہانے پر ہوگی۔ جتنا بگاڑ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بگڑا ہوا ہمارا معاشرہ اس کے بعد نظر آئے گا۔ اس لیے ہماری شریعت نے نوجوانوں پر خصوصی توجہ دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے، ایک نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، پانچ نعمتوں کو، پانچ مصیبتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ جو جوانی ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عمر میں تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کل تم چارپائی پر ہوگے، چاہو گے کہ قاعدے سے نماز پڑھو، پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، چاہو گے کہ اللہ کی عبادت کر لو لیکن کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سلب ہو چکی ہوگی طاقت۔ یہ اسی وقت اپنے آپ کو بنا لو، سوار لو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناحیوں سے، مختلف زاویوں سے مسلم نوجوانوں کو ہر راہ پر لانے کا، مسلم نوجوانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا آپ نے طریقہ دیا، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، رہنمائی کی۔ حاضرین گرامی، بہرحال ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اس لیے کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ آج مسلم معاشرے کا نوجوان، ہمارے یہ نوجوان ساتھی بگڑتے کیوں؟ بگاڑ کے اسباب کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم ان اسباب کو جان لیں جن کی وجہ سے ہمارا مسلم نوجوان راہ راست سے بھٹک رہا ہے، اور ان اسباب کو جاننے کے بعد ان کو دور کر لیں یا دور کرنے کی کوشش کریں، اصلاح ضرور ہوگی۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا مسلم نوجوان، ہمارے گھروں میں پرورش پانے والی یہ اولاد بگڑتی کیوں؟ بہت سارے اسباب ہیں بگاڑ کے۔ پہلی چیز، پہلا سبب ہمارے بچوں کے بگڑنے کا، مسلم نوجوانوں کے راہ راست سے الگ ہونے کا، ہٹنے کا پہلا سبب کتاب و سنت سے دوری، قرآن و سنت سے، قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کے فرامین سے، قرآن سے، حدیث سے، دینی تعلیم سے، دینی شعائر سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، ہمارا مسلم نوجوان راہ راست سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دینی نہیں ہے، ہمارا لباس و پوشاک دینی نہیں ہے۔ جن گھروں میں نماز فجر کے وقت لوگوں کو اٹھنا چاہیے نہیں اٹھ رہے ہیں، باپ سویا ہے، ماں سوئی ہے، گھر کے سارے افراد سوئے ہیں۔ پڑھائی لکھائی کا حال یہ ہے کہ انگریزی درجہ 5 کا بچہ فراٹے سے بول رہا ہے اور قرآن مجید کی ایک سورت یاد نہیں ہے۔ ایک بچے کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، باپ کسے کہتے ہیں، اس کا ادب و احترام کیا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، اس کے کیا حقوق ہم پر ہے، بھائیوں کے حقوق کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا ہے۔ جب ایک بچے کو ہم نے سکھایا ہی نہیں، جب ہمارا بچہ
مسلم نوجوان اس بات سے عاری ہے، گورا دینی تعلیم سے کچھ جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ امید لگائے رہنا کہ وہ اچھا ہوگا، باپ کی خدمت کرے گا، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، بھائیوں کی عزت کرے گا، مسلم معاشرے اور سماج کی نیک نامی کا سبب بنے گا، ہرگز نہیں۔ نیم کے پیڑ میں کبھی بھی انگور نہیں آتی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ABCD پڑھایا ہے تو الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو دنیا بھر کی دنیاوی تعلیم دی ہے، شروع ہی سے لا کر کے پینٹ شرٹ پہنا دیا، ٹخنے سے نیچے ہے، دنیا بھر کی خرافات کی چیزیں شروع ہی سے آپ نے اس کے ذہنوں میں دماغوں میں بھر دیا۔ اب یہ امید لگائے رہو کہ وہ بچہ آپ کا ہو جائے، آپ کے کہے میں رہے، دین سے جڑ جائے، ہرگز نہیں۔ حاضرین گرامی، آج مسلم نوجوانوں کی بے راہ روی کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہو گئے، قرآن سے حدیث سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، اور کتاب و سنت سے اللہ کے ذکر سے جو لوگ دور ہو جائیں گے وہ بگاڑ ان میں یقینی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن مجید سے دور ہو جائے گا، رخ پھیر لے گا، دین سے دوری اختیار کرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حاضرین گرامی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے اللہ پر ایمان لانے والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور جو لوگ جنہیں ان کے مال نے، ان کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ بگڑنے والے ہیں۔ فساد کا شکار وہی لوگ ہوئے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، نبی کے فرمان سے دور ہو جائیں گے۔ تو آج بگاڑ کا سب سے اہم ذریعہ یا سب سے اہم سبب ہمارے مسلم نوجوانوں کے بگڑنے کا یہ ہے کہ ہم نے انہیں قرآن نہیں دیا، ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں سکھائے، ہم نے مکتب کے بجائے مانٹیسریوں میں ان کا داخلہ کرایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصری تعلیم حرام ہے، لیکن یاد رکھیے وطنی دینی تعلیم جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جتنے میں اسے ارکان اسلام، ارکان ایمان یاد ہو جائے، اتنی تعلیم دینا ضروری ہے۔ تو بہرحال حل اس کا یہ ہے، مسلم نوجوانوں کو بگاڑ سے بچنے کے لیے یا مسلم نوجوانوں کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انہیں کتاب و سنت سے جوڑا جائے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے انہیں جوڑا جائے۔ یہ ان کے اصلاح کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی، دوسری وجہ مسلم نوجوانوں کے بگاڑ کی دوسری وجہ، بہت سے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے، مسلم نوجوانوں کے بگڑنے کا بہت اہم ذریعہ ماں باپ کا خراب ہونا۔ ماں باپ کا خراب ہونا، باپ کی خرابی کی وجہ سے اس کا بچہ بگڑتا ہے، اس کی بچی بگڑتی ہے، ماں کی خرابی کی وجہ سے ان کی اولاد بگڑتی ہے۔ جس گھر میں ماں باپ صحیح ہوں گے، بڑے لوگ صحیح ہوں گے، چھوٹے بگڑ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر آپ اپنے بچے سے تمباکو منگوائیں گے اور اسی کے سامنے ٹھوکیں گے، کل وہ شراب پیے گا۔ آپ اپنے بچے کے سامنے ہنسی مذاق کریں گے، ٹھٹھا کریں گے، خراب شراب الفاظ نکالیں گے، آپ اپنے بچے کے سامنے ہنسی مذاق 200 کنار کریں گے، وہ بچہ بگڑے گا نہیں تو کیا صحیح ہوگا؟ حاضرین گرامی، آج نوجوانوں کے بگاڑ کا اہم ذریعہ ماں باپ کا خراب ہونا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کراوی ہے،
بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، ساری چیزیں اس کے ذہن میں اسلامی داخل کرتی گئی ہے، پھر وہ اسلام سے دور کیوں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے بدعتی بنا دیتے ہیں، اسے مشرک بنا دیتے ہیں، اسے راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ باپ خراب تھا۔ اگر باپ نے شرک کیا، گھر مشرکانہ ماحول سے ہٹا ہوا ہے، ماں مشرک ہے، بے نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دور ہے، وہ بچہ راہ راست پر رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تئیں بڑوں کو یہ حکم دیا ہے، نوجوانوں کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ بتایا ہے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، ایک اچھے باپ کا انتخاب کیا جائے۔ اگر آپ کا لڑکا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس لڑکے کی شادی کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا جائے وہ عورت دیندار ہو، وہ عورت پرہیزگار ہو۔ سنن صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کراوی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ عام طور پر دنیا کا جو رواج ہے، دنیا کے ریت رواج میں پھنسے ہوئے ہیں ہم اور آپ، دنیا کے ریت رواج کے اعتبار سے عام طور پر شادی کرتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ لمالہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی مالداری کی وجہ سے، ٹرالی بھر کے لائے گی کہ نہیں، گھر پورا بھرے گا کہ نہیں، ڈبل بیڈ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مہارا دوبارہ اور مسارا دیکھا جاتا ہے، گھر ٹریکٹر کھڑا ہے کہ نہیں، کئی بیگھا کا جوتار ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ لمالہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، جہیز کتنا لائے گی، بولے جمالہا، خوبصورت ہے کہ نہیں، ہٹھی کٹھی لمبی خوبصورت بڑی آنکھوں والی، دنیا بھر کی فرمائشیں کی جاتی ہیں خوبصورتی کی وجہ سے۔ بولے حسبہا، خاندان کی وجہ سے، مہتو ہے کہ نہیں، برادری دیکھی جاتی ہے، برادریوں کا تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ بولے دینہا، دینداری کی وجہ سے، یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے بچوں کے لیے، بچے جو جوان ہونے والے ہیں ان کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا جائے، آپ کے گھر آنے والی بہو کیسی ہو، فاصبر بذات الدین، دیندار عورت کو ترجیح دو۔ اگر دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اگرچہ جہیز نہیں لا رہی ہے، اگرچہ خوبصورت نہیں ہے، خاندان بہت بڑا نہیں ہے، نہ رہے، دیندار سے شادی کرو۔ اگر ایسا نہ کرو تربت یدا، تو تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معنی میں یہ بددعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دینداری چھوڑ کر کے مالداری کو ترجیح دیا۔ دیندار عورت تھی، اچھی عورت تھی، اور انہوں نے اس عورت کو چھوڑ کر کے مال کی وجہ سے شادی کیا۔ یاد رکھیے وہ بہو جو آئے گی، اس عورت کے جو بچے ہوں گے وہ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے اگر وہ دیندار نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ایک دیندار بہو اپنے گھر میں لایا ہے، اگر ایک دیندار بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے تو آنے والی نسل صحیح رہے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کے بارے میں کہا، وہیں اگر اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو کرنا ہے تو اس بیٹی کا جو شوہر ہو وہ بھی دیندار ہو، دیندار شوہر کو ترجیح دو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کراوی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کوئی ایسا آدمی آئے جس کے اخلاق، جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن، دیندار لڑکا ہے، بااخلاق لڑکا ہے، اگرچہ سرکار
اگرچہ بہت بڑے گھر کا نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دیندار ہے، بااخلاق ہے، بات کہی اس کی ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کیا، تم نے اس لڑکے کو چھوڑ کر کے کسی بہت بڑی حویلی میں رہنے والے سے شادی کیا، مشرک کے ہاتھ تھما دیا، یاد رکھیے زمین میں فتنہ برپا ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ معاف کیجیے گا، کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے دولت کی وجہ سے، دولت کے چکر میں آ کر کے اپنی موحد توحید پرست بچی کی شادی ایسے لوگوں کے یہاں کر دی جو پکے مشرک۔ جس بچے نے کبھی بھی توحید کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا، بڑا گھر دیکھ کر کے، وہ سارا دوارا دیکھ کر کے، کھیتی باڑی دیکھ کر کے، بہت سارے بے غیرت باپوں نے اپنی اس موحد بچی کو ایک بریلوی کے، ایک مشرک کے، ایک بدین کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ پوری زندگی وہ بیچاری روتی رہی اور اپنے والدین کو بددعا دیتی رہی۔ کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جب تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگنے وہ آدمی آئے جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے تمہیں رونا ہوگا۔ تو حاضرین گرامی، ماں باپ کی درستگی یہ نوجوانوں کی درستگی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ اگر ماں باپ اچھے ہیں، وہی نہیں سکتا کہ اس گھر کے بچے راہ راست پر نہ رہے، نوجوان اس کا بگڑ جائے۔ ایک بیٹا جو اپنی ماں کو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے وہ نمازی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے جو اپنی ماں کو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے وہ نمازی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک عورت گھر میں موبائلوں میں فلم دیکھنے والی ہے تو اس کی بچی ناچے گی۔ ایک باپ اگر سود خور ہے، تمباکو سگریٹ کا رسیا ہے، نماز سے دور ہے، تو اس کا بچہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا۔ حاضرین گرامی، یاد رکھیے ماں باپ کا بگڑنا یہ نوجوان نسل کے بگڑنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا تھا، وصیت کر رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھو بیٹے، میں نے بچپن میں جب تم چھوٹے تھے تب بھی تمہارے ساتھ احسان کیا، جب بڑے ہوئے تب بھی تمہارے ساتھ احسان کیا، اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تمہارے ساتھ احسان کیا۔ بیٹے حیرت میں پڑ گئے، ارے بچپن میں اور جوانی میں جو تم نے احسان کیا والد محترم یا دادا صاحب، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کرتے جب تھے ہی نہیں۔ کہا تمہارے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا، تمہارے ساتھ جو میرا احسان ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا، یہ بہت بڑا احسان۔ حاضرین گرامی، بچوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ پہلا مدرسہ ہے یہ گھر، نوجوانوں کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہاں تعلیم اچھی مل گئی، یہاں تربیت اچھی ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچے بگڑ جائیں، کبھی بھی نہیں۔ ایک کتاب ہے بڑوں کی مائیں۔ آج مسلم معاشرے کی عورتوں میں بہت زیادہ بگاڑ، حد سے زیادہ۔ بچوں کے بگاڑ کا سب سے زیادہ ذریعہ مائیں بنتی، حد سے زیادہ دلار و پیار، حد سے زیادہ جھوٹ، بہت زیادہ ان سے محبت، ان کی غلط باتوں کو برداشت کر لینا، باپ کو نہ بتانا، یہ ساری چیزیں ماؤں میں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے بچے بے راہ رو ہو جاتے ہیں، راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری ماؤں بہنوں، تمہارے لیے وہ وقت کہ تمہیں رونا پڑے، اس سے پہلے اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔
ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اگر یہاں بچہ صحیح رہا تو پھر کبھی بھی بگڑ نہیں سکتا. حضرت حسن اور حسین کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین کون ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ حضرت حسن اور حسین کون ہے؟ حاضرین گرامی، حضرت فاطمہ کے بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ناتی جس کو کہا جاتا ہے. ایک بار ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. آئے دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ کے پاس، والدہ کے پاس آئے. حضرت حسن کہنے لگے اماں انہوں نے پہلے برا بھلا کہا ہے یا انہوں نے مارا ہے؟ جھگڑا انہوں نے شروع کیا ہے. حضرت حسین نے کہا نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے. دونوں اپنی ماں کے پاس مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں. یہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور وہ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، کہا بیٹو میں یہ نہیں جانتی کہ تم نے شروع کیا یا انہوں نے شروع کیا. میں یہ جانتی ہوں کہ جھگڑا کرنا یہ غلط ہے. تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. حاضرین گرامی، جب ماں ایسی ہوگی، جب ماں کی تربیت کا انداز ایسا ہوگا، جوان بگڑ جائے، اس کے بیٹے راہ راست سے بھٹک جائے، ہو ہی نہیں سکتا. سعودی عرب میں ایک پروفیسر چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے ہوئے انہوں نے بچوں سے ایک کے بعد دیگرے سوال کرنا شروع کیا. بیٹے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے ابتدائی درجات کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، 5-6 سال 8 سال 10 سال کی عمر کے ہیں. سوال تم کیا بنو گے بڑے ہو کر کے؟ تم کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا. ہر بچے کی طرف سے جو خواہش سے جواب آ رہا ہے. ایک بچے نے اخیر میں کہا استاد محترم میں چاہتا ہوں کہ صحابی بن جاؤں. حاضرین گرامی، بڑا عجیب و غریب جواب. صحابی بن جاؤ؟ استاد بھی چونک پڑے. کہا اچھا تم صحابی بننا جانتے ہو؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں. کہا تم صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ تمہارے ساتھی ڈاکٹر انجینئر یہ وہ بننا چاہتے ہیں اور تم صحابی بننا چاہتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جب روزانہ جب میں سونے کا وقت ہوتا ہے ہمارے، تو میری ماں سونے سے پہلے مجھے کسی نہ کسی صحابی کا قصہ سناتی ہے. کسی نہ کسی صحابی کا قصہ سناتی ہے. کتنے اچھے لوگ تھے وہ، اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے والے، دین کے لیے اپنی گردنیں کٹانے والے، اپنے گھر دوار کو چھوڑ دینے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن صورت اختیار کرنے والے بڑے اچھے لوگ تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہیں ویسے ہو جاؤں، میں بھی صحابی بن جاؤں. حاضرین گرامی، جب بچے اس طرح ہوں، جب مائیں اس طرح ہوں گی، تربیت کا انداز کیا ہوگا، کبھی بھی بچے بگڑ نہیں سکتے. آج ہماری ماں بے حیائی اور بے شرمی کے اعلیٰ گراف تک پہنچ چکی ہے. شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے. بچوں کے سامنے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. جوان بیٹیوں کو لے کر کے ایک ساتھ فلم دیکھی جا رہی ہے. ٹی وی لگی ہوئی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، جوان بیٹی بھی ہے، ماں بھی، یہ سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. مجھ سے ہم نیوز دیکھ رہے ہیں. اچھا نیوز میں اور کچھ نہیں آتا، اسی نیوز نے بہت سارے لوگوں کی فیوز اڑا دی. حاضرین گرامی، آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، بچانے کی ضرورت ہے. تو مسلم نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم ذریعہ ماں باپ کا خراب ہونا. جو والدین خراب ہوں گے ان کے بچوں کا بگڑنا یقینی ہے. اس گھر کے نوجوان مرد، اس گھر کی نوجوان عورتیں صحیح رہ ہی نہیں سکتی جس گھر کے بڑے لوگ صحیح نہ رہیں. اس لیے ماں باپ کی اصلاح یہ بہت ضروری چیز ہے. تیسری چیز، بچوں کے بگڑنے کی تیسری وجہ معاشرے کا خراب ہونا، ماحول کا خراب ہونا. جس معاشرے اور ماحول میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، یہ معاشرہ، یہ ماحول ہمیں
ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اگر یہ معاشرہ دیندار ہے، معاشرے کے لوگ اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، تو اس معاشرے میں پلنے والی اولاد اچھی ہوگی. اور اگر معاشرے کے افراد خراب ہیں، ان کے گھر کی بھی لگتی ہے، ان کے گھر کیا پرسنٹ؟ ان کا مطلب